صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ اگر انسان زندگی اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ گزارے تو دنیا میں بھی سکون ہے، آخرت میں بھی سکون ہے۔ امت کے اندر جھگڑے اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ آج مسلمان نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا، اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا اور کچھ نادانوں کے دامن کو پکڑ لیا ہے۔ انسان جو کہتا ہے اگر صرف اس پہ سوچے کہ واقعاً میں جو عمل کر رہا ہوں قرآن نے اس کا حکم دیا یا نہیں دیا۔ قرآن کبھی بھی جزئیات نہیں بتاتا، اصول بناتا ہے۔ قرآن نہیں بولے گا کہ مثلا کون سا کھانا کھانا ہے، کیسے کپڑے تو نے پہنے ہیں، نہیں، اصول بتائے گا۔ کھانا وہ کھاؤ جو حلال ہو، کھانا وہ کھاؤ جو طیب ہو، کھانا وہ کھاؤ جو طاہر ہو۔ اب جوان نے شادی کرنی ہے، قرآن یہ تو نہیں بتائے گا کس کے گھر میں جا کے رشتہ ہو، کس کی بیٹی سے شادی کرو، نہیں، اصول بتا دیا۔ طیب مردوں کے لیے طیب عورتیں، خبیثوں کے لیے خبیث عورتیں، اصول بتاتا گیا۔ اب یہ تم نے ڈھونڈنا ہے کہ خبیث کون ہے، طیب کون ہے۔ قرآن کہتے ہیں ہم زمین کا ورثہ عباد الصالحین کو دیں۔ اب یہ تم نے تلاش کرنا ہے کہ عباد الصالحین کون ہے۔ جب تلاش میں نکلو گے تو تمہیں کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی۔ تبھی میں بارہا مجالس میں کہہ چکا کہ اہل سنت بولتے ہیں کہ بھائی 12 امام ہیں تو قرآن میں دیکھا۔ میں نے کہا قرآن میں تو اتنا بھی نہیں پتا نماز کتنے رکعت پڑھنی ہے۔ قرآن اصول بتاتا ہے نماز واجب ہے، جب بول دیا واجب ہے، اب تیرا کام ہے، تو جا کے ڈھونڈ، تو جا کے تلاش کر۔ اب مثلا بتا دیا جس بھی بندے کو کربلا جانا ہے پاسپورٹ بنانا واجب ہے، اب یہ آپ کا کام ہے جا کے تلاش کرو اسلام آباد میں آفس کہاں ہے، بنتا کیسے ہے، فیس کیسے دینی پڑتی ہے، کتنی فیس ہے، یہ تو نہیں لکھا ہوتا نا۔ آپ کسی بھی ایمبیسی میں اپلائی کرو گے وہ کیا بتاتے ہیں؟ منیمم ویلیڈیٹی آف پاسپورٹ 6 منتھ ہونی چاہیے۔ اب وہ یہ نہیں بتاتے آفس کہاں ہے، فیس کتنی ہے، کس آفیسر کے پاس جانا ہے، یہ ان کا سروکار نہیں ہے۔ قرآن کا کام ہے کہ آپ کو اصول بتا دیں کہ تم نے کس کے در پہ جانا ہے، اصول بتا دیا۔ عالم کے در پہ، صالح کے در پہ، طیب کے در پہ، ایسے ہوں جن کے قریب سے بھی رجس نہ گزرا ہو۔ ہاں؟ اصول بتا دیا۔ اب تو نے کیا فالو کرنا ہے؟ اصول کو فالو کرنا ہے۔ قرآن صفات کی بات کرتا ہے، نام کی بات نہیں کرتا۔ میں نے پہلی مجلس میں لعنت کا ذکر کیا کہ خدا صفات بتاتا ہے کہ اللہ کی لعنت کس کس پر ہے۔ اب کتنی خوبصورتی سے خدا نے سورہ جمعہ میں بتایا کہ ان زعمتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے ولی ہو، اللہ کہتا ہے اچھی بات ہے، تیرا دل ہے کہ تو ولی بنے، تو اگر ولی بننے کی تمنا ہے تو موت کی تمنا کر۔ یہاں فری میں کسی کو کچھ نہیں ملتا، یہاں اصول فالو کرنے والوں کو ملتا ہے کہ اگر تو اللہ کا ولی ہے تو موت کی تمنا کر۔ اب موت کی تمنا کرنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے نا۔ پھر سورہ حدید میں ذکر کیا، ایک ٹی وی چینل پر ایک شیعہ عالم تھے، غیر شیعہ عالم، اور جب یہ سورہ حدید کی آیتیں آئیں، سورہ حدید میں ذکر ہے جنگ احد کا
کہ اللہ نے حدید اتارا آسمان سے. کوئی مفتی بتائیے کون سا لوہا ہے جو آسمان سے اترا؟ آسمان سے بارش اترتے دیکھا، اولے اترتے دیکھے، برف اترتے دیکھے، لیکن کسی نے آج تک لوہا اترتے نہیں دیکھا. یہ ذکر ہے جنگ احد کا، جہاں پہ آسمان سے ایک ہی لوہا اترا تھا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. آواز تھوڑی بڑھا دیں. ایک ہی لوہا آسمان سے اترا تھا اور جس کا نام کیا تھا؟ ذوالفقار تھا. اب وہ آیتیں آئیں جن میں ان کا ذکر تھا جو نبی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. اب شیعہ عالم نے تشریح کی نہیں، آگے سے وہ جناب بولنے لگے تھے کہ یہ توہین کرنا بہت بری بات ہے. قرآن پڑھنا بھی کیا توہین ہے؟ تفسیر پڑھنا بھی توہین ہے. سورہ تحریم پڑھنا توہین ہے. سورہ منافقون پڑھنا کیا توہین ہے؟ کبھی بھی شیعہ منبر سے توہین کی نیت سے کچھ بھی نہیں پڑھتا. جس طرح خدا اگر جناب آدم کی ترک اولا والی غلطی کو بتا رہا ہے تو خدا آدم کی توہین نہیں کر رہا. اگر یوسف کے بھائیوں کی غلطی بتا رہا ہے تو حضرت یوسف کے بھائیوں کی توہین نہیں کر رہا. اگر خدا قوم عاد قوم سمود کی چیزیں بتا رہا ہے، خدا کا مقصد توہین نہیں ہے. وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ تمہارے وجود میں عبرت لانے کے لیے خدا بتا رہا ہے کہ دیکھ جو انہوں نے کیا تھا وہ تو نہ کرنا. میں تجھے اصول بتا رہا ہوں. امیر المومنین فرماتے اللہ نے علی کو زندگی کم دی، لیکن علی نے گزشتہ امتوں کی زندگی اور انبیاءوں کی زندگی کو پڑھ کے وہ تجربہ حاصل کیا جو 1000 سال میں بھی کسی کو شاید حاصل نہ ہو. 60 سال کی زندگی ہے پر ساری امتوں کا، خدا نے ساری امتوں کا تجربہ قرآن میں جمع کر دیا کہ دیکھ قوم عاد کیوں تباہ ہوئی، قوم سمود کیوں تباہ ہوئی. بنی اسرائیل نے ہارون کو چھوڑ کے سامری کی پرستش کرنا شروع کر دی، کیوں تباہی کی طرف گئے. یہ قرآن سارے اصولوں کو جمع کرتا ہے. اب سورہ حدید کا بھی واقعہ خدا نقل کرتا ہے، کہتے نہیں ہمیں پتہ ہے آیتیں پڑھ کے کچھ لوگ توہین کرتے ہیں، اور خدا اسی آیت میں بتا رہا ہے کہ ہاں وہ چلے تو گئے تھے لیکن نبی سے معافی مانگی اور خدا نے قرآن میں معاف کر دیا. تو شیعہ کون ہوتے ہیں جو آج تک معاف نہیں کر رہے؟ میں نے کہا ہماری جرت ہی نہیں، اگر خدا معاف کرے تو ہم نے بھی معاف کیا، لیکن یہ بھی تو بتاؤ نا معافی کس گناہ کی وجہ سے ملی تھی. مقابلہ کیا جائے گا. ایک بندہ ہے جو میدان چھوڑ کے جا رہا ہے اور دوسرا وہ تھا جو ٹوٹی ہوئی تلوار سے مصطفیٰ کا ایسے دفاع کر رہا تھا جیسے مسلمان کعبے کا طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے. بات صفات کی اصول کی ہو رہی ہے. تبھی خدا ضربت علی کو عبادت ثقلین سے بڑھا دیتا ہے. میدان کھلا تھا، اللہ کھلی دعوت دے رہا. ان زعمتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، سچے ہو تو موت کی تمنا کرو نا. اور بعد میں کہتا ہے مجھے پتا ہے تم تمنا نہیں کرو گے، لیکن میں تجھے کھلی دعوت دے رہا ہوں موت کی تمنا کرو. کس نے یہ جملہ کہا سوائے آل رسول کے کہ واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بصدی امہ. خدا کی قسم علی کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے محبت ہوتی ہے. تجھے 2 طرح کے ورژن ملیں گے. اب میں نے زندگی گزارنے کے لیے اصول ڈھونڈنے، اصول کہاں سے ملیں گے؟ قرآن سے. دوسرا کہاں سے ملیں گے؟
فرمایا رسول کی زندگی میں ہم نے تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنایا، مطلب رسول کی زندگی بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ اصول ہے۔ فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے، تو حسین کی زندگی کیا ہے؟ اصول بنی۔ فرمایا یا علی لحمک لحمی دمک دمی نفسک نفسی، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا نفس میرا نفس۔ تو علی کی زندگی کیا بنی؟ اصول بنی نا۔ ایک ہے قرآن اصول، پھر مسلمان کہتے ہیں دو چیزوں کو دامنا، قرآن کو اور سنت کو۔ سنت کیا ہے؟ مصطفیٰ کی گزاری ہوئی زندگی، اور اسی گزاری ہوئی زندگی میں علی کے لیے کہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، مطلب اصول بنا رہے ہیں نا کہ علی کا علم بھی تیرے لیے اصول ہے، علی کا قول بھی تیرے لیے اصول ہے۔ جب یہ کہیں کہ علی مع الحق والحق مع علی کو میں یار حق بنا کے جائیں، مطلب علی کی زندگی کیا بنی؟ اصول بنی۔ کچھ وہ اصول جو کتاب میں لکھے گئے، کچھ وہ اصول جو انہوں نے کر کے بتائے، اور ہم یہ تاریخ سے ثابت کر سکتے ہیں کہ واقعاً کس نے نبی کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کیا اور کس نے نبی کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل نہیں کیا۔ برملا ہے جنگ صفین، جنگ صفین، امیر شام کے لشکر والوں نے علی کے پانی پہ قبضہ کیا، کئی دنوں تک امیر المؤمنین کے لشکر والوں کو پانی کی ایک بوند بھی نہیں دی گئی تاکہ یہ پیاسے رہیں، علی کو چھوڑ جائیں اور جنگ مولا کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ یہاں شیر خدا نے حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد پھر پانی کو اپنے قبضہ قدرت میں لیا، اور پانی جب علی کے پاس آیا نا، یہ سپاہی جو علی شناس نہ تھے علی کے پاس آئے، یا علی پانی بند کرو امیر شام والوں پر، ان کے لشکر والوں پر۔ علی ہم جانتے ہیں 5 دن بھی اگر پانی بند کرو نا، یہ سب اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے اور ہم جنگ جیت جائیں گے۔ امام نے کہا خبردار، علی جنگ جیتنے نہیں آیا، علی انسانیت کو جیتنے آیا ہے۔ یہ نظریہ کہ میں نے اپنے دشمن کو کسی بھی حال میں زیر کرنا ہے، چاہے رائٹ ہو یا رونگ ہو، صحیح کیس ہو یا غلط کیس ہو، صحیح الزام ہو یا غلط الزام ہو، کچھ بھی کر کے میں نے اپنے حریف کو کیا کرنا ہے؟ ہرانا ہے۔ یہ سوچ علی کی نہیں، یہ سوچ علی کے دشمن کی، یہ سوچ رسول کی نہیں، یہ سوچ رسول کے دشمن کی۔ کہ یا علی کیا مطلب؟ فرمایا کہ تم نے نبی کا اصول نہیں، پیاسوں پہ پانی بند نہ کیا کرو، لوگوں کی کھیتوں کو آگ نہ لگایا کرو، جنگوں میں عورتوں پہ حملہ نہ کیا کرو، اگر کوئی میدان کو چھوڑ کے بھاگ جائے پیچھے سے اس پہ وار نہ کیا کرو۔ فرمایا میں جنگ جیتنے نہیں آیا، میں مصطفیٰ کے اصولوں کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ 2 ورژن بنے اسلام کے، ایک ورژن وہ جس میں اصول مصطفیٰ، اصول قرآن پہ عمل کیا جائے، دوسرا ورژن وہ جو اپنی جیت کے لیے جو بھی من میں آئے بندہ کرے۔ ایک صحابی آگے بڑھا کہ یا علی جانتا ہوں تو اصولوں کا بڑا پابند ہے، ہمیں پتہ ہے اگر پانی بند کرو یہ جنگ ہار جائیں گے۔ امام نے کہا نہیں، جنگ ہارتا ہوں تو ہار جاؤں لیکن مصطفیٰ کے اصولوں کو پامال نہیں کروں گا، کسی پیاسے پہ پانی بند نہیں کروں گا۔ یا علی کم از کم ہماری جگر کی ٹھنڈک کے لیے جتنے دن اس نے پانی بند کیا اتنا تو بدلہ لینے دو نا۔ اگر اس نے 4 دن پانی بند کیا، ہم بھی 4 دن پانی بند کریں گے۔ یا علی اس میں تو کوئی ظلم نہیں ہے، جو اس نے کیا وہی ہم کریں گے۔ جب یہ سننا تھا تو علی کے چہرے پہ جلال کے آثار نمایاں ہوئے۔ کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جو اس نے کیا وہی علی کرے۔ پھر ابو سفیان کے بیٹے میں اور ابو طالب کے بیٹے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ فرمایا جو اس نے کیا وہ علی کرے۔ یہاں صفین میں پانی علی پہ بند ہوا، وہاں کربلا میں پانی حسین پہ بند ہوا۔ دیکھو اصول ایگزیکٹ کس طرح فالو کیے جا رہے ہیں۔
یہاں صفین میں علی نے اپنے دشمن کو پانی پلایا جو لشکر لڑنے آیا تھا. امام نے کہا نہر کا ایک کنارہ آزاد کر دو، پانی پیئیں. حیوانوں نے کیا بگاڑا، انسان کے بدن نے کیا بگاڑا. اور وہاں حسین نے ہر والوں کو پانی پلایا. کہ عباس راستہ روکنے آئے ہیں تو کیا ہوا، میرے نبی کا اصول ہے پیاسے پہ پانی بند نہ کیا کرو. اسی کربلا کے میدان میں ایک شامی بندہ، لمبا سا قد کاٹ اور بڑا طاقتور آدمی، لکھتے ہیں یہ کربلا کے میدان میں آیا اور امام حسین کو للکار کے بلانے لگا. اب اس نے سوچا امام حسین کی ایج بہت ہے، 60 سال کے قریب ہے، بڑھاپا ہے، حسین کیا میرا مقابلہ کریں گے. للکار کے کہا کہ علی کے بیٹے اگر بہادر ہو تو میرے مقابلے میں آؤ. کہتے ہیں کافی قد کا لمبا اور قوی الہیکل بدن کا مالک تھا. اصحاب حسین نے کہا مولا ہم جاتے، کہا نہیں مجھے للکارا ہے، میں جاؤں گا. مولا حسین میدان میں آئے، جنگ ہوئی اور اپنے بابا علی کی طرح امام حسین نے ایک وار کیا اور وار کے نتیجے میں اس کی دونوں ٹانگیں حسین نے کیا کی، کاٹ دی. کہتے جیسے زمین پہ گرا نا زخمی ہو گیا تو فوراً حسین کے قدموں کو اس نے کیا کیا، پکڑ لیا. کہ واللہ اگر پتہ ہوتا اتنے قوی ہو کبھی تیرے مقابلے میں نہ آتا. اور کہا کہ وعدہ دیتا ہوں اگر جان بخش دو میں کبھی دوبارہ تجھ سے دشمنی نہیں کروں گا. اسی وقت حسین نے سپاہی شام کے سپاہیوں کو کہا کہ اپنے سپاہی کو لے جاؤ. حسین نے سے جان بخش دی. اصولوں کے پابند تھے. ایک مسیحی ہے، کتاب لکھی اس نے دا لائف آف محمد، محمد کی زندگی. کہتا میں نے سارے سپاہیوں کو دیکھا لیکن لشکر محمد میں ایک سپاہی تھا جس کا ایک اصول تھا اور یہ اصول کسی سپاہی میں پایا نہیں جاتا تھا. کہ جتنے لوگ بھی لڑنے جاتے تھے آگے بھی زرہ پہنتے تھے، پیٹھ پر بھی زرہ پہنتے تھے. لیکن یہ عجیب سپاہی تھا، ایک عجیب اس کا اصول تھا. یہ آگے تو زرہ پہنتا تھا لیکن اس نے کبھی پیٹھ پہ زرہ نہیں پہنی. کہتا جب اس سے پوچھا گیا نا کہ آپ آگے تو زرہ پہنتے ہو، پیٹھ پہ زرہ کیوں نہیں پہنتے؟ اس نے کہا کہ آگے زرہ اس لیے پہنتا ہوں تاکہ آنے والا تیر رک جائے. آگے حملہ کرنا ہوتا، جب حملہ کرتے ہیں تو تیر آتے ہیں، ان تیروں کو زرہ پر سینے پہ لے لوں تاکہ آنے والا تیر رک جائے. لیکن خدا کی قسم ابھی طالب کے بیٹے کو پیٹھ پہ زرہ پہننے کی عادت نہیں ہے، کیونکہ علی میدان جنگ میں لڑنے کے ارادے سے جاتا ہے، بھاگنے کے ارادے سے نہیں جاتا. اصول کے پکے تھے کہ ہم نے کبھی میدان کو پیٹھ نہیں دیکھا. تبھی آپ وہ واقعہ جناب محمد ابن حنفیہ کا پڑھتے ہیں. ایک بار بھیجا، شربت پلایا، کہا اور آگے جا کے لڑ. دوسری بار بھیجا، تیسری بار کہتے تیسری بار علی کو جلال آ گیا اور کہا کہ تو بار بار کیوں لوٹ رہا ہے، یہ کہیں تیری ماں کے دودھ کا اثر تو نہیں ہے. اس وقت پھر عباس کو میدان میں بھیجا. کا نگاہ آخری سپاہی تک رہے، کبھی بھی میدان کو پیٹھ دکھا کے علی کا بیٹا واپس نہیں آنا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ لڑ نہیں رہا تھا، تیروں کا اتنا حملہ تھا لیکن پھر وہ واپس پلٹ جاتے تھے. اصول زندگی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہ کبھی کسی میدان کو پیٹھ نہیں دکھا. 2 ورژن ہیں اسلام کے. ایک ورژن جو اہل بیت نے پیش کیا جس میں ہو بہو نبی کے اصول ہیں، یتیم پروری، غریب پروری، بیوہ پروری،
صبر کرنا، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا، ہر قیمت میں جنگ کو نہ جیتنا، کوئی ہیلا نہ کرنا، کوئی مکر نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، غلط پروپیگنڈا نہ کرنا، صرف نام خدا لے کر میدان جہاد میں اترنا۔ یہ علی کے جملے ہیں نہج البلاغہ میں۔ فرماتا کسی نے کہا یا علی تیرا دشمن بڑا عقل مند ہے، امیر المومنین نے کہا اسے عقل نہیں کہتے، اسے مکر کہتے ہیں۔ فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے، شیطان کی باتوں کو نہیں سنا جاتا۔ اور کہا یہ غور کر کے سن لے، اگر علی مکر کرنے پر آئے تو کسی کا مکر علی کے مقابلے میں نہ آئے، لیکن علی پابند عقل ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ہم جانتے نہیں وہ کیا کر رہا ہے، لیکن شریعت نے علی کے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے، حدود الہی نے علی کو مجبور کیا ہوا ہے۔ علی حدود میں رہ کے اللہ کی جنگ پہ میدان جنگ میں جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ اصول کا تھا کہ امت نے اصول کو فالو نہ کیا۔ اگر اصول کو فالو کیا جاتا کبھی کربلا کی سرزمین پہ نبی کے نواسے کا گلا نہ کٹتا، اگر اصول کو فالو کیا جاتا کبھی نبی کی بیٹی دربار میں حق مانگنے نہ جاتی، اگر اصول کو فالو کیا جاتا کبھی سیدہ زینب کے سر سے چادر نہ اترتی۔ قرآن کا اصول تھا نا ماہائے حرام میں قتل نہ کرو، کیا، کہا لاشوں کو پامال نہ کرو، کیا۔ مسلح کرنا جاہلوں کا کام تھا، مسلمانوں کا کام نہیں تھا کہ آپ لاشوں پہ گھوڑے دوڑاؤ۔ ہر وہ کام یزید نے کیا جو جاہلیت میں اس کے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، جو ہم جناب حمزہ کے ساتھ اس کی دادی نے کیا، اس کے خاندان نے ایام کفر میں کیا، اسی طرح سے انہوں نے آل رسول کے ساتھ کربلا کے میدان میں ظلم کیا۔ دو ورژن اسلام کے، اب یہ اختیار مسلمان کا ہے، تو کس ورژن کو پسند کرے گا؟ حسین والے ورژن کو جس میں صبر ہے، جس میں رضا خدا ہے، جس میں اخلاق حسنہ ہے، یا یزید والے ورژن کو؟ اپنی امتوں کو، اپنے بچوں کو کون سی چیز دینا چاہتے ہو کہ تیرے بچے یزیدی فکر لے کے بڑے ہوں یا تیرے بچے اسلام کی فکر لے کے بڑے ہوں؟ اب قرآن کے اصول تو سیدھے ہیں لفظوں کی صورت میں، لیکن اگر میں نے نبی کی زندگی سے اصول نکالنے ہیں، اب یہاں پہ شیطان انوالو ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان بندے کو حق سے جدا کر نہیں سکتا، کو حق نظر آئے گا انسان حق کی تعریف کرے گا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ نبی ہو یا امام ہو، اس کی زندگی سے اس کی زندگی پڑھنی ہو، اصحاب ہوں، امام ہوں، رسول۔ مثلاً اگر ہم رسول خدا کی زندگی کی بندی کریں کہ نبی کی زندگی میں کتنے پہلو ہیں، یا امیر المومنین کی زندگی میں کتنے پہلو ہیں، تو ہر امام، ہر نبی، ہر ولی کی زندگی کے 3 پہلو ہوتے ہیں۔ پہلا، رسول کے پاس کون سے معجزے تھے؟ شق القمر کیا، درخت کو اشارہ کیا چل کے آ گیا، کنکریوں کو اشارہ کیا ان کے ہاتھوں کے کلمہ پڑھنے لگی۔ مولا امیر المومنین کا زندگی کا وہ حصہ جس میں علی کے فضائل ہیں، فاتح خیبر، فاتح خندق، سلونی کا دعویٰ، مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کرنا، سورج کو پلٹانا، پانی پہ چلنا، یہ علی کے کیا ہیں؟ معجزے ہیں۔ پہلا حصہ اہل بیت کی زندگی کا اور ائمہ اور انبیاء کی زندگی کا جو صرف ان کے فضائل ہیں۔ مثلا علی ابن ابی طالب امام ہیں، کیا میں امام بن سکتا ہوں؟ نہیں۔ علی ابن ابی طالب معصوم ہیں، کیا میں معصوم بن سکتا ہوں؟ نہیں۔ علی ابن ابی طالب کے پاس علم لدنی ہے، کیا مجھے علم لدنی مل سکتا ہے؟ نہیں۔
علی نے ٹھوکر سے مردے کو زندہ کیا، میں زندہ کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ نبی کے اوپر وحی آتی تھی، میرے اوپر آ سکتی ہے؟ نہیں۔ کتاب نازل ہوئی، جبرائیل کو دیکھتے تھے، معراج پر گئے، یہ سارے کام میں کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ مطلب یہ جو ان کی زندگی کا حصہ ہے یہ صرف ان کا ہے، اس سے میرا لینا دینا نہیں، پریکٹیکلی اس سے میرا لینا دینا نہیں۔ ہاں میں ان کے فضائل سنوں گا، پھر میرے دل میں ان کا ادب پیدا ہوگا، عمل کروں گا، لیکن یہ جو فضائل ہیں یہ مخصوص ہیں امیر المومنین کے لیے، کچھ فضائل مخصوص ہیں رسول خدا کے لیے، کچھ فضائل مخصوص ہیں انبیاء کے لیے، کوئی رسول بنا، کوئی نبی بنا، مختلف فضائل ہیں، انہی کے ہیں، ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے پریکٹیکلی۔ دوسری زندگی کا وہ حصہ، مثلا رسول خدا کپڑے کون سے پہنتے تھے، کھانا کون سا کھاتے تھے، سواری کیا تھی، نبی کا گھر کیسا تھا، نبی کا امامہ کیسا تھا، نبی کی عصا کیسی تھی، نبی سوتے کیسے تھے، امیر المومنین کے گھر کا سائز کیا تھا، امیر المومنین کی سواری کیا تھی، امیر المومنین کی جوتی کیسی تھی، امیر المومنین کے کپڑے کیسے تھے۔ کیا اس کا پریکٹیکلی میری زندگی میں کوئی حصہ ہے؟ کہ اگر آپ کو پتا چلے علی گھوڑے پہ سواری کرتے تھے، آج کتنے لوگ ہیں جو گھوڑا رکھیں گے گھر میں؟ اگر آپ کو پتا چلے کہ امیر المومنین اپنی جوتی پہ 70 ٹاکے لگاتے تھے، کتنے لوگوں کی جوتیوں میں ٹاکے لگے ہوئے ہیں؟ اگر آپ کو پتا چلے مثلا رسول کی زلفیں بڑی تھیں، کتنے لوگوں کی زلفیں بڑی ہیں؟ نبی مٹی کے برتن میں پانی پیتے تھے، کتنے لوگ مٹی کے برتن میں پانی پیتے ہیں پریکٹیکلی؟ علی کے گھر کے کمرے کا سائز یہ تھا، رسول کے گھر آپ نے دیکھا ہوگا مدینے میں جا کے کتنا تھا، کتنے لوگ ہیں جو اتنے سے گھر میں رہتے ہیں؟ اصلاً ان چیزوں کا میری زندگی سے پریکٹیکل کوئی کنیکشن بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر میں کنیکشن بناؤں تو میں دنیا میں رہوں گا کیسے؟ میں نے کربلا جانا ہے، کہوں گا نبی نے کبھی جہاز پہ سفر نہیں کیا، گھوڑے پہ جاؤں گا، کب پہنچے گا تو؟ رسول نے کبھی پاسپورٹ نہیں بنایا، میں نہیں بناؤں گا۔ بندہ کہے نبی نے کبھی بریانی نہیں کھائی اور آپ نیاز میں بریانی کرتے ہو، نبی نے نہاری نہیں کھائی، ہم نہاری نہیں کھائیں گے، نبی نے حلیم نہیں کھایا، ہم حلیم نہیں کھائیں گے۔ دیکھ رہے ہو پریکٹیکلی یہ جو حصہ ہے ان کی زندگی کا، اس سے میرا کتنا ریلیشن ہے؟ زیرو۔ اگر میں ریلیشن بنانا بھی چاہوں تو اس معاشرے میں جی نہیں سکتا، کیونکہ اسباب آلات یہ چینج ہوتے رہتے ہیں، اپ گریڈ ہوتے رہتے ہیں۔ اس زمانے کے گھر کچے تھے، آج پکے گھر ہیں، اس زمانے کی سواریاں خچر تھیں، گھوڑے تھے، آج گاڑیاں ہیں، آج جہاز ہیں۔ وہ کون سا لباس پہنتے تھے، مجھے کون سا لباس پہننا ہے؟ پریکٹیکلی اس کا میری زندگی سے لینا دینا نہیں ہے۔ اب شیطان نے مسلمانوں کو ان چیزوں میں کیا کر دیا؟ گم کر دیا۔ ابھی نبی کے بال بڑے تھے، بال بڑے رکھو۔ مٹی کے برتن میں پانی پیتے تھے، اب سب نے مٹی کی پیالیاں رکھ دی۔ میں جہاز میں آ رہا تھا، ایک بندے کا ادھر برش پڑا ہوا تھا آگے، وہ لکڑی والا نہیں، پلاسٹک والا۔ اور میں نے کہا سائیڈ والے بندے کو کتنی گھن آتی ہوگی، پھر برش صاف کرنے کی چیز ہے نا، آپ منہ میں ڈالتے ہو، صاف کرتے ہو، پھر ادھر رکھ کے لوگوں کو کیا کر رہے ہو، دکھا رہے ہو۔ اور یہ بولو کہ مصطفیٰ ایسے کیا کرتے تھے۔ بندے خدا، اللہ نے تجھے صاحب حکمت بنایا، صاحب عقل بنایا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کے زمانے میں ایک بندہ آ کے امام پہ اعتراض کرنے لگا، فرزند رسول آپ اپنے بابا کی سیرت پہ عمل نہیں کرتے، میں عمل کر رہا ہوں۔ امام نے کہا کیا مطلب؟ کہا دیکھو میں اتنا سادہ سے کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے، پھٹی ہوئی جوتیاں پہن رہا ہوں، آپ کا لباس بھی اچھا، آپ کی جوتی بھی اچھی۔
امام نے کہا جو زمانہ میرے بابا علی کا تھا وہ زمانہ میرا نہیں ہے۔ بابا اپنے زمانے کے حساب سے لباس پہنتے تھے، میں اپنے زمانے کے حساب سے لباس پہنو۔ بابا کے زمانے میں غریب بہت زیادہ تھے اور غریبوں میں رہتے تھے، لباس بھی کیسا تھا؟ غریبوں والا۔ میرے زمانے میں مسلمان کی حالات بہتر ہو چکے ہیں، میں اپنے زمانے کے حالات کے حساب سے لباس پہنتا ہوں۔ کس نے کہا کہ بندہ ایک خاص وقت میں خود کو اسٹاپ کر لے؟ کہ 1400 سال پہلے جیسے لباس، 1400 سال پہلے جیسے چارپائیاں، 1400 سال پہلے جیسے گھر، 1400 سال پہلے جیسے کھانے کھائے جاتے تھے ہم بھی ویسے کھائیں گے۔ ہر زمانے اور ہر ثقافت اور ہر ملک کا اپنا رواج ہوتا ہے، کلچر ہوتا ہے۔ تو پہلا حصہ ان کی زندگی کا جس میں ان کے فضائل ہیں، کرامات ہیں، معجزے ہیں، ان کا ان سے لینا دینا ہے، میرا لینا دینا نہیں ہے۔ اگر پورا مجمع علی کی فضیلت کو نہ بھی مانے، علی پہ فرق پڑے گا۔ اگر پوری دنیا خدا کو نہ مانے، خدا کی خدائی پہ فرق پڑے گا۔ جو فضیلت اس کی ہے وہ اس کی ہے، جو فضیلت امیر المومنین کی وہ امیر المومنین کی ہے، اس کا پریکٹیکلی میری زندگی سے لینا دینا نہیں ہے۔ دوسرا، علی کا لباس، علی کا کھانا۔ کتنے لوگ ہیں جو آج گھر کی روٹیوں کو اپنے گھٹنوں پہ توڑ کے کھاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ابلے ہوئے کدو کھاتے ہیں؟ یہ فضائل علی کے تھے، میرے نہیں ہیں۔ نہ ہی میرا اس سے کوئی پریکٹیکلی زندگی میں کوئی لینا دینا ہے۔ تیسری چیز، اہل بیت کے بتائے ہوئے اصول، اس کا 100 ٹائم میری زندگی سے کیا ہے؟ لینا دینا ہے۔ اصول کیا ہے؟ مجلس کی ابتدا میں اشارہ کیا، مولا کپڑے کیسے پہنوں؟ یہ نہیں بولا جیسے ہم پہنتے، نہیں، اصول بتایا۔ فرمایا اصول یہ ہے لباس وہ پہنو جس میں حیا ہو، لباس وہ پہنو جس میں عفت ہو۔ اصل بتایا۔ اب پاکستانی لباس، انڈین لباس، ایرانی لباس، کسی بھی کلچر میں رہتے ہو، لیکن جب لباس زیب تن کرو، اے مرد اے عورت، تو یہ دیکھو تیری لباس میں حیا ہے کہ نہیں ہے۔ صفت بتا دی۔ اب بندہ مولا سے پوچھے مولا جینز پہنوں، مولا مانٹو پہنوں، مولا عبایا پہنے، کتنے فیشن آ گئے نا۔ امام نے اصل بتا دیا کہ جو بھی پہن یہ دیکھ تیرے لباس میں حیا ہے کہ نہیں ہے۔ لباس وہ پہن جو لباس عفت ہو۔ اب عفت اور حیا کیا ہے؟ پھر اہل بیت اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ایسا لباس جس سے بدن نظر نہ آئے، ایسا لباس جس میں تیرے اندام، تیرے سائز کا پتہ نہ لگے۔ وہ ساری عفت اور حیا کی صفات انہوں نے کیا کر دی؟ بیان کر دی۔ میں ایک پوش علاقہ تھا، وہاں پہ نام نہیں لوں گا، مجلس پڑھنے جا رہا تھا، تو مجلس کی اینڈ میں خواتین آ رہی تھیں۔ اب ظاہر ہے اس پہ بھی آتا ہوں کہ شیعوں کی کتنی قسمیں، یہ تو اہل بیت کی زندگی کی 3 قسمیں، اب 3 طرح کے شیعہ بھی، 3 طرح کے مسلمان بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں۔ اب فیشن آ گیا، آج کل جتنی خواتین کپڑے پہنتی ہیں تو پتہ نہیں تبلیغی جماعت کو دیکھ کر ٹخنوں سے اوپر ان کی شلواریں چلی گئی ہیں، سنت رسول سمجھ کے ایسا فعل انجام دے رہی ہیں۔ یہ بے حیائی ہے، یہ بے عفتی ہے۔ عورت کے لیے جوراب پہننا شرعاً واجب ہے کہ اس کے پاؤں نامحرم کو نظر نہ آئے۔ اب کہیں میں نے لباس تو اچھا پہنا، میں لباس اچھا ہے لیکن پورے لباس میں عفت ہونی چاہیے، پورے لباس میں کیا ہونا چاہیے؟ حیا ہونا۔ 53 ڈگری کی گرمی تھی، عرفہ میں معراج کیا تھا۔ میں بتا رہا ہوں مراجع کے ہونے کا اثر عوام پہ کیا ہوتا ہے۔ 53 ڈگری کی گرمی کہ ہم ایک ہوٹل سے دوسری ہوٹل میں دعا پڑھنے جا رہے تھے، 5 to 10 منٹس میرے لیے اس دھوپ میں کھڑا ہونا ناممکن تھا کہ اگر سایہ نہ ملتا شاید ہم گرمی کی وجہ سے وہیں بندہ بے ہوش بھی ہو جاتا۔ اس گرمی میں آبزرو کر رہا تھا
کسی ایک بھی عراقی خاتون کو میں نے نہیں دیکھا جس کے پاؤں میں جرابیں نہ ہو۔ یہ عالم کے معاشرے میں ہونے کا اثر بتا کہ ایک عالم کے ہونے سے اس عالموں نے پوری عراقی خواتین کو فرمان اور اصول علی اور اصول زینب کا پابند بنا دیا۔ اصول فالو کرو۔ مولا کھانا کون سا کھاؤں، بریانی کھائیں کہ یہ چیزیں کیوں پوچھتا ہے؟ علی اصول بتاتے ہیں۔ گیا تھا نا کہ مولا علی کی نماز میں دیر ہو جائے، مولا وہ کون سے حیوان ہیں جو انڈے دیتے ہیں، کون سے ہیں جو بچے، اب مولا بتانے پہ آتے تو کتنے گھنٹے کیا کتنے دن گزر جاتے کائنات میں۔ علی نے اصول بتا دیے کہ اصول میں بتا رہا ہوں، اب خود جا کے ڈھونڈ کن کے کان ہیں اور کن کے کان نہیں ہیں۔ علی اصول بتاتے ہیں۔ اصول کا جب آپ کو پتہ چل گیا نا تو آپ بڑی آسانی سے چیزوں کو ڈھونڈنے کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہو۔ کہ لباس وہ پہن جس میں حیا ہو، لباس وہ پہن جس میں کیا ہو، عفت ہو۔ مولا کھانا کون سا کھاؤں، یہی صفات بتا دی، حلال بھی ہو، طیب بھی ہو، طاہر بھی ہو۔ اب حلال کا مطلب مرغی، بکرا، ذبیحہ صحیح ہو۔ طاہر کا مطلب نجس نہ ہو۔ کبھی کبھی گوشت پہ خون لگا ہوتا ہے، گندگیاں لگی ہوتی، اس کو کیا کرو، صاف کرو۔ طیب کا مطلب کیا ہے؟ یہ اصول اہل بیت ہیں۔ پھر مومن پہلے مولانا مصلی پہ نماز پڑھتا ہوں مزہ نہیں آتا، عبادت کرتا ہوں مزہ نہیں آتا۔ بھائی کیسے مزہ آئے گا جب تو اصول کو فالو نہ کرے گا؟ اصول ایک میتھمیٹیکلی رول ہے۔ جس طرح میں نے بتایا خاص ڈگری تک گرمی جائے گی، پانی ابلنا شروع ہو جائے گا۔ جو بھی بندہ اصول پہ عمل کرے گا، ریاضت کرے گا، زندگی میں اسٹرکٹنس لائے گا، اس بندے کی زندگی میں برکتیں آ جائیں گی۔ طیب کا مطلب کیا ہے؟ حلال، حلال حیوان و جانور ہو۔ طاہر، پاک و پاکیزہ، سعید ہویا ہو۔ لیکن طیب کسے بولتے ہیں؟ دو، ایک روایت، ایک معصوم کا قول۔ ایک خاتون آئی رسول کے پاس، بیوہ تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ، میں بازار میں چیزیں بیچتی ہوں، میری کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟ نبی نے کہا کیا کرتی ہو؟ کیا کچھ کھانے پینے کی چیزیں بناتی ہوں، مارکیٹ میں جا کے اپنا ٹوکرا رکھتی ہوں اور خریدنے والے آتے ہیں لیتے جاتے ہیں۔ نبی نے کہا حلال ہے۔ لیکن یہ بتا، جب اذان کی آواز آتی ہے کیا کاروبار کو بند کر کے اللہ کی آواز پہ لبیک کہتی ہو؟ کہتی یا رسول اللہ اتنی بھیڑ ہوتی ہے، ہاں پڑھتی تو ہوں ٹائم پہ، لیکن دوپہر کا وقت اور اتنی بھیڑ، سامان بیچنا ہوتا ہے، تو میں دیر سے جا کے گھر پہ پڑھتی ہوں تاکہ سامان بک جائے، کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے۔ کہ تیری کمائی حلال تو ہے پر طیب نہیں ہے، کہ جب خدا بلائے اور تو بلاوے کو سنے اور خدا کی آواز پہ لبیک نہ کہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگوں کی کمائیاں حلال تو ہیں لیکن کیا طیب بھی ہیں کہ نہیں بندے خدا؟ دوسرا طیب کسے بولتے ہیں؟ ایسی غذا جو حلال تو ہے لیکن آپ کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ آج مارکیٹ میں اتنا فوڈ آ گیا ہے کہ بندے کو پتہ نہیں لگتا کہ واقعاً یہ فائدہ مند بھی ہے کہ نہیں ہے۔ مجالس ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں، سب کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک مومن کے گھر گئے، الامان والحفیظ، 14-15 سال کا اس کا بچہ تھا، لیکن دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا انسان کنی بھینس کا بچہ ہو، اتنا وزن اس کے بچے کا۔ تو میں نے کہا آپ کے بچے کی شکل سے لگ رہا ہے یہ برگر بچہ ہے، اس کی شکل ہی برگر جیسی ہو گئی ہے۔ اور ایک نہیں 3-4 بچے، وہ بھی ایسے ہی۔ ایک مرتبہ ایک انسان کو بیماری ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، ایک مرتبہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کا کیا کرتا ہوں، ستیہ ناش کرتا ہوں۔
کہ مولانا کیا کریں، بچے ہیں رات کو بولتے ہیں بابا برگر کھانا ہے، بابا پیزا کھانا ہے، بابا یہ کھانا ہے۔ میں نے اللہ نے پیسہ دیا ان چیزوں کے لیے؟ اصول امیر المومنین پہ عمل نہیں کرے گا صحت خراب ہو جائے گی۔ اصول اہل بیت پہ عمل، یہ کھانا طیب نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں کہ تم دیکھو حلال ہے، ترجیح ہے جو کھانا اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈال رہے ہو یہ بھی دیکھو کہ کھانا طیب ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اتنا تیرا بیٹا الحمدللہ اور ماشاء اللہ کہ مولانا نظر بد دور ہو۔ میں نے کہا اگر امام زمانہ آئے تو اس کو لشکر میں کہاں فٹ کریں گے؟ وہ تو جگہ بتا جہاں یہ تیرا بیٹا بیٹھے گا۔ تیاری ایسے ہوتی ہے کیا؟ آج کتنے مومنین ہیں جن کی نگاہ اپنے کھانوں پر ہے کہ حسین اتنا سینسٹیو جملہ کربلا میں بولے کہ میں جانتا ہوں حسین کی باتوں کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ ملئت بطونکم من الحرام، یہ لقمے کا اثر ہے اور اس اثر نے تمہارے دل کو قسی بنایا اور اس قلب کی وجہ سے تم حسین کے دشمن بن گئے ہو نا۔ کہ مولانا ہم بھائی حلال ہے، کھانے حلال ہیں، لیکن ذرا غور و فکر تو کرنا یہ کھانا جو کھلا رہا ہے تیرے بچے کے لیے صحت مند بھی ہے کہ نہیں؟ طیب کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ کھانے جو تیری بچوں اور نسلوں کو کھلا رہے ہو صحیح ہو۔ اب تفریح کے لیے چلو بچے ضد کرتے، بندہ ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، لیکن ایک روٹین بنا دے آدمی کہ جیسے ڈھب روٹی ہے ویسا ہی تیرا بچہ بن جائے، یہ نسلوں کا دشمن انسان بن جاتا ہے۔ جسم بھی اللہ کی امانت، روح بھی اللہ کی امانت ہے۔ یہ وہ ترتیب تھی کہ علی ابن ابی طالب، پڑھو تو صحیح علی بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے، کتنی بار ان کو میدان میں لے جاتے تھے، کتنی بار تیر اندازی کے لیے لے جاتے تھے، کتنی بار گھوڑے سواری جا کے علی اپنے بچوں کو سکھاتے تھے، کتنی بار عباس کو میدان میں لے کر جا، کس طرح بچوں کو بہادر، ایک تو نسلاً جین وائز جو باپ کی عادت ہوتی ہے بچوں میں آتی، لیکن ٹرین بھی تو کرنا پڑتا ہے نا۔ کہ ایسا ہی صبر سیکھ گئے تھے، اپنے بابا کو دیکھ دیکھ کر صبر کا درس دیا، علی کی سخاوت کو دیکھ دیکھ کر سمجھا کہ دنیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ حسن و حسین امام ہے، عباس تو امام نہیں ہے نا، جعفر تو امام نہیں ہے نا، 4 بیٹے اور ہیں وہ تو امام نہیں ہے نا، لیکن آج کردار اور اخلاق اور عزت اور وقار دیکھو کہ جب کربلا جاتے ہو 2 روزے نظر آتے ہیں، واللہ دور سے محسوس نہیں ہوتا ایک امام ہے دوسرا نہیں ہے، ایسے لگتا ہے دونوں امام ہیں۔ اتنا مقام بندہ اپنا بڑھا دے کہ امام وقت آ کر عباس کی قبر پر یہ آ کر بولے کہ میری جان عباس تجھ پہ فدا ہو جائے۔ چھٹے امام آ کر یہ جملے بولے، کیا کیا تھا عباس نے؟ یہ اپنے وجود کو اصولوں پر اتنا جکڑا، وَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اصول بنا اپنی زندگی میں، کھانا کھا تو دیکھ کر کھا، لباس کون سا پہنتا ہے، کھانا کون سا، یہ اصول ہے۔ اب معاشرہ کن چیزوں میں جکڑا ہوا ہے؟ بال کیسے تھے، سارا معاشرہ لباس کو چپکا ہوا ہے، برتنوں کو چپکا ہوا ہے، بالوں کو چپکا ہوا ہے، لیکن ذرہ برابر نہیں کہ مصطفیٰ نے اصول کون سے بتائے تھے ظواہر پہ۔ اب عوام بھی 3 طرح کی ہے، اب وہ چاہے شیعہ ہو سنی ہے، 3 طرح کی۔ پہلا وہ شیعہ عادی، عادتاً مجلس سننا، عادتاً ماتم کرنا، عادتاً نماز پڑھنا۔ ہم جاتے تھے بائی روڈ جب تفتان سے ایران، تو میں نے دیکھا کہ یہ جو ڈرائیور تھے بلوچ تھے، پٹھان تھے، مجھے نہیں پتا کون تھے، اس راستے میں جو ڈرائیور چلتے ہیں، میں نے دیکھا پورے راستے کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی نسوار لگا رہا ہے، گانوں کی آوازیں بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن جیسے اذان کی آواز آتی ہے بس روکی اور اللہ اکبر،
کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، خدا نے اصول بتا دیا کہ نماز بندے کو فحشاء سے روکتی ہے۔ میں نے کہا نماز پڑھ بھی رہا ہے فحشاء بھی کر رہا ہے، تو یہ کون سی نماز ہوئی؟ عادی نماز، عادتاً۔ بڑے بڑے درگاہوں پہ، بڑے بڑے پیروں پہ جائیں گے آپ تو وہاں آپ کو کچھ ایسے لوگ نظر آئیں گے جو نشے کیے ہوئے ہیں اور حضرت علی کا بھی نام لے رہے ہیں۔ اب اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نام کس کا لے رہا ہوں، بس عادتاً نام کو لیے جا رہے ہیں۔ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ علی کا نام نجاستوں میں نہیں طہارتوں میں لیا جاتا ہے، عادتاً لیے جا رہا ہے، لیے جا رہا ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں ایسی انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، بدن پہ اہل بیت کے نام لکھائے ہوتے ہیں کہ میں بڑا عاشق امیر المومنین کا۔ اصول علی کو تو نہیں سمجھ رہا بندہ خدا۔ ایسا بدن جو کبھی وضو میں رہے کبھی وضو میں نہ رہے، اس بدن پر علی کا نام لکھنا حرام ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، نہ قرآن کے لفظوں کو نہ اہل بیت کے لفظوں کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ انگوٹھی کے اوپر مثلا مولا کا نام لکھا ہوا، بندہ آپ سے ہاتھ ملا رہا ہے، پتہ نہیں اگلے کا وضو ہے بھی کہ نہیں ہے، تیرا وضو ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ایسے کڑے پہنو جس پہ مولا علی کا نام لکھا ہو اور بندے کے بدن پہ وضو، یہ خلاف ادب ہے۔ ادب ہونا چاہیے، وہ اصول جو اہل بیت نے بتائے۔ اب عادی شیعہ ہے، محرم کا چاند نظر آیا، 4 لوگ پوچھیں گے مجلس میں گئے کہ نہیں گئے، مجلس میں تو جانا ہے۔ عادتاً آتا ہے کہتے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 15 منٹ رہوں گا، دل کو سکون ملے گا، چلا جاؤں گا۔ عادی شیعہ۔ دوسرا کون سا شیعہ ہے؟ سیکولر شیعہ، لبرل شیعہ۔ یہ زیادہ تر طبقہ سیاستدانوں میں پایا جاتا ہے، ایکٹرس، سنگر، میراثی، پورا سال سنگنگ کرتے ہیں، محرم میں کالے کپڑے، ایکٹنگ کرتے ہیں، محرم میں کالے کپڑے۔ اب آپ نہیں بول سکتے کہ یہ شیعہ نہیں ہے، پیدائشی شیعہ ہے، باپ شیعہ، ماں شیعہ، خاندان شیعہ، آپ کیسے بول سکتے شیعہ نہیں ہے شیعہ، پر ظاہر خود کو محرم میں کرتا ہے، کیونکہ کتنا بھی برا ہو علی کو تو مانتا ہے نا، اپنے کردار میں برا ہے نا، علی کی تو برائی نہیں کر رہا، علی کو مانتا ہے۔ کردار میں کیسا بھی ہو، محرم آتا ہے، حسین سے پیار تو ہے، روتا بھی ہے، کربلا بھی جاتا ہے، زیارت پہ بھی جاتا ہے۔ کیا وہ مسلمان جو سیکولر ہیں، جو لائق ہیں، انڈیا کی فلموں میں کام کرتے، کیا حج پہ نہیں جاتے؟ کیا جاتے ہیں؟ طواف نہیں کرتے؟ کیا کرتے ہیں؟ نماز نہیں پڑھتے؟ کہتے نہیں ادھر قرآن ہے، ادھر بت پڑا ہوا ہے، کرتے ہیں۔ جدی پشتی مسلمان، جدی پشتی شیعہ۔ اب ان لوگوں کا پتہ کب چلتا ہے یہ شیعہ ہیں؟ ایک جب یہ نکاح کرتے ہیں تو مولوی کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے بندہ شیعہ ہے یا شیعہ نہیں۔ دوسرا جب یہ مرتے ہیں تب بھی مولوی کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ کون پڑھا رہا ہے، شیعہ ہے۔ باقی تیسرا محرم میں پتہ چلتا ہے کہ بندہ شیعہ ہے، یعنی باقی زندگی میں آپ اس کو دیکھو گے، ایک سیکولر کو دیکھنے میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، نہ اس کی بیوی نے حجاب کیا ہوتا ہے، نہ اس بندے نے کوئی خاص وہ تربیت ہوتی ہے، نہ اس کا لباس دیکھو گے، اس کے کپڑے دیکھو گے، بالکل اس میں ایک انگریز میں کوئی فرق نہیں ہوتا، پوری زندگی سیکولر ہے، لیکن محرم میں آئے گا شیعہ بن جائے گا، حج پہ جائے گا مسلمان بن جائے گا۔ اللہ مکے گئے اور شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے، مجھے نہیں پتا کیوں تعجب کر رہے تھے، جاتے ہیں مار کے آتے ہیں۔ ایسے مسلمان ہیں سیکولر شیعہ۔ تیسرا کون سا طبقہ ہے؟ ہور والا شیعہ، سلمان والا شیعہ، ابو ذر والا شیعہ۔ مجلس میں آتے ہیں، یہ یہاں سے غور سے سنیے گا، عادت والا شیعہ، سیکولر لبرل شیعہ،
سلمان اور حر شیعہ تینوں مجلس میں آتے ہیں۔ اہل بیت کی زندگی کے کتنے حصے تھے؟ 3 حصے۔ پہلا حصہ ان کی کرامتیں، ان کی جنگیں، ان کے فضائل، ان کے معجزے۔ اب تینوں مجلس میں آئے، جب میں علی کے معجزوں کی بات کروں گا تینوں خوش ہوں گے، واہ واہ کیا کہنا علی کا، کیونکہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ تینوں کے امام کی تعریف ہو رہی ہے، تینوں کے مولا کی تعریف ہو رہی ہے، علی کی شجاعت کی تعریف ہو رہی ہے۔ علی تینوں کا امام ہے نا، تینوں کہیں گے واہ واہ کیا کہنا علی کا، سبحان اللہ۔ دوبارہ پڑھیے مکرر مکرر، کیونکہ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ اس کے امام کی تعریف ہو رہی ہے۔ تینوں بیٹھے رہیں گے، اور جب میں علی کی سادگی کی بات کروں گا، لباس کیا تھا، کھانا کیسا تھا، جتی علی کی کیسی تھی، 70 ٹاکے لگے ہوئے تھے، اس طرح چلتے تھے، اس طرح بیٹھتے تھے، فقیر کو اپنے گھٹنوں پہ سلاتے تھے، تینوں کہیں گے کیا کہنا، کتنے سادہ تھے میرے مولا، کتنی سادی زندگی تھی علی کی۔ جب 2 اہل بیت کی زندگی کے پہلو بیان کیے جاتے ہیں تو تینوں شیعہ واہ واہ کرتے ہیں، تینوں شیعہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ تینوں کے مولا کی کیا ہو رہی ہے؟ تعریف ہو رہی ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے نا اصول امیر المومنین کی، جس کا پریکٹیکل ان سے لینا دینا ہے، تو 2 بھاگ جاتے ہیں۔ اصول کی بات آ گئی نا، بھائی دیکھیے خدا نخواستہ ایک بندہ کوئی نشہ کرتا ہے، کوئی چرسی ہے، موادی ہے، خدا نخواستہ کوئی بندہ رشوت لیتا ہے، راشی ہے، خدا نخواستہ کوئی بندہ کرپشن میں ملوث ہے، آئے گا مجلس میں بیٹھے گا، علی کی تعریف ہوگی، کہے گا کیا کہنا علی کا، تعریف علی کی ہو رہی ہے نا، مجھ سے لینا دینا ہی نہیں ہے، علی کے لباس کی بات کا کیا کہنا۔ لیکن جب اصول بتاؤں گا نا علی کا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، اس کا چہرہ بگڑ جائے گا، کہے گا مولوی یہ نہ بتا علی نے کیا کہا ہے، اصول نہ بتا مجھے، بس علی کی بات کر، وہاں تک یہ خوش رہتا ہے۔ لیکن جب اصول زندگی علی، اصول زندگی نبی بتایا جاتا ہے تو بندہ بگڑ جاتا ہے۔ دیکھیے مثلا مجلس میں کئی لوگ ہیں جن کی داڑھی ہے، کیونکہ نہیں، اب میں پوری مجلس داڑھی پہ پڑھوں تو جو داڑھی والے ہیں کہیں کہ مولوی نے آج تجھے پھنسا لیا ہے، آج ساری مجلس تیرے اوپر جا رہی ہے، اور مجلس میں غیبت پہ پڑھنا شروع کروں تو مرد کہیں گے آج تو خواتین پھنس گئیں۔ مولانا صاحب پوری مجلس کن پہ پڑھ رہے ہیں؟ خواتین۔ اصول کا تیرے ساتھ لینا دینا ہے، اس کا پریکٹیکلی میری زندگی سے کیا ہے؟ لینا دینا ہے۔ مسئلہ نہ امیر شام کو علی سے تھا، نہ یزید و علی اور حسین کے اصول سے تھا، کا اصول نہ بتا ہمیں کہ نبی کیا کرتے تھے، چھوڑ دے، تعریف کر نبی کی۔ دیکھیے خدا نخواستہ اگر کسی اصول بیان کرنے والے مولوی کی مجلس میں کوئی سیاستدان آ جائے، بڑے مشہور سیاست ہیں، اور مومنین درخواست کرے کہ مولانا بتائیے شمر کیسا تھا، اور میں صفات بیان کرنا شروع کر دوں، کسی کو اچھا لگے گا؟ سب کہیں گے مولانا صاحب آپ صرف بتائیے نبی کیا تھے، قصیدے پڑھیے ہم خوش ہوں گے، نعتیں پڑھیے ہم خوش ہوں گے، کیونکہ تعریف مصطفیٰ کی ہو رہی ہے، مصطفیٰ کو تو سبھی مانتے ہیں۔ جب تک مصطفیٰ کی تعریف کرو گے، سارے 4 مسلمانوں کے مسلک بیٹھ کے کہیں گے واہ واہ کیا کہنا مصطفیٰ کا۔ لیکن یہ بتاؤ گے نا نبی نے یہ کہا فاطمہ بضعۃ منی، اصول بتا دیا کہ جس سے یہ ناراض ہو اس سے میں چہرے بگڑ جائیں گے، یہ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ جب یہ پڑھو گے نبی نے اصول بتایا علی مع الحق والحق مع علی، بندہ کہے گا یہ کہاں لے کر جا رہا ہے؟ اصول نہ بتا،
صرف تعریفیں کر. اللہ غریق رحمت کرے قبلہ یار محمد شاہ صاحب سرائکی بیلٹ کے بہت بڑے عالم دین. ایک وڈیرے نے دعوت دی، قبلہ آئیے مجلس پڑھیے. اب اسے کیا پتا میں کس کو بلا رہا ہوں. اس کے ذہن میں تھا کہ عام ذاکر کی طرح مولانا آئیں گے. اب ذاکرین 2 قصیدے پڑھتے ہیں، مصائب سنا کے چلے جاتے ہیں، کوئی ناراض بھی نہیں ہوتا. علی کی تعریف ہوتی ہے، سارے کے سارے علی کو مانتے. ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں، ایک بیٹا خدا نخواستہ زانی ہو، دوسرا شرابی ہو، تیسرا نمازی ہو، چوتھا نارمل بندہ ہو، لیکن اگر ان کے باپ کی تعریف خوش ہوں گے. لیکن یہ بات اس نے کیا بولا تھا تو اس پہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا. جب علی کی تعریف ہوتی ہے سب خوش ہوتے ہیں. قبلہ صاحب کو بلایا، ممبر پر گئے. اب ہوتا کہ یہ بڑا متکبر، اسٹیج پہ نہیں بیٹھنے دیتا تھا، خود بیٹھتا تھا تکیہ لگا کے. داڑھی بالکل نہیں تھی، مونچھیں اس کی کانوں سے اوپر، سر پہ پگڑی، رنگ برنگی لباس، ایک متکبر مجلس سے حضرت یار محمد صاحب ممبر پر گئے. آدھی مجلس پڑھی، لوگوں کو کہا کہ مجمع کو کہا کہ یہ بتاؤ آج تک تم میں سے کسی نے شمر دیکھا ہے؟ دیکھا آج تک نہیں ہے. مجمع کو کہا تم میں سے کوئی شمر دیکھنا چاہتا ہے؟ سارا مجمع پریشان، شمر کہاں سے مولانا دکھائیں گے؟ قبلہ یار محمد شاہ صاحب نے عصا کا بالکل ایسا تھا. اصول کسی سے برداشت نہیں ہوتے، لیکن ظرف تھا اس بندے میں. اس بات نے اس وڈیرے کے دل پہ اتنا اثر ڈالا. اگلے دن گیا، مونچھیں کم کی، پگڑی اتاری، کالا لباس عزاداروں کی طرح تن کیا، سادہ لباس. خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تھا شمر کیسا ہوتا ہے. اصول ہیں جو انسان کو بدلتے ہیں. کھوکھلی تعریفیں انسان کو کچھ نہیں بناتی. مجلس کا مطلب آؤ اصول حسین کو اپناؤ، حر بنو، زہیر بنو، سعید بنو. حبیب ابن مظاہر کوفے سے گزر رہے تھے. مسلم کہاں جا رہے؟ کہ حبیب بوڑھا ہو گیا ہوں، داڑھی کو خزا کرانے جا رہا ہوں، رنگ کروں داڑھی کو تاکہ تھوڑا جوان دکھوں. حبیب مسلم کتنی دیر داڑھی رنگین رہے گی؟ ایک دن تو اتر جائے گا، پھر تیرا بڑھاپا ظاہر ہو جائے گا. مسلم ابن اوسجا آؤ ایسی جگہ پہ لے جاؤں، داڑھی کو ایسا رنگ کرو کہ ہمیشہ جوان رکھو. کہا حبیب کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہو کربلا چلیں، زہرا کا لال آیا ہے، داڑھی کو اپنے وجود کے خون سے رنگین کر اور جنت میں ہمیشہ جوانی پاؤ. یہ فرش ازا کشتی حسین ہے. بچوں کو اصول بتاؤ، بچیوں کو اصول. تیری بچی سیکھ گئی نا، دنیا کی کسی بھی جگہ پہ پڑھنے بھی جائے گی نا، یہ گمراہ نہیں ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں؟ لباس پہنانا سکھاتے ہیں، ڈنڈی اٹھا کے ان کو نماز پڑھانے کا عادی بناتے ہیں. اصول نہیں بتاتے کہ نماز کیوں، حجاب کیوں، نگاہوں کو حرام سے کیوں بچائیں. اس کا فائدہ تجھے ہے، تیری زندگی میں سکون آئے گا. کل میں تفصیل میں جاؤں گا. زندگی میں اگر یہ اصول آ جائے نا، خدا کی قسم
دنیا بھی جنت آخرت بھی جنت بن جائے۔ آؤ قافلہ کربلا کہ ایک سپاہی بنو، لشکر حسین کے سپاہی بنو۔ آج بھی تیرا امام پردہ غیب میں منتظر ہے، وہ تجھے اپنے لشکر میں لانا چاہتا ہے۔ دعائے عہد پڑھا کرو، اپنے امام سے بیعت کیا کرو کہ مولا میں منتظر ہوں اور میں نے سارے اصولوں کو اپنایا ہے۔ اور پھر حدیث میں اگر جس نے ایسی زندگی گزاری نا، فرمایا مر جائے گا، اگر سچا منتظر تھا مرنے کے بعد بھی اسے قبر سے اٹھا کے امام لشکر میں شرکت دلائی جائے گی۔ فرمایا خلوص دل سے حسین کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین نصیب کرے گا۔ سب مل کے السلام حسین کی صدا بلند سب مل کے سلام بلند آواز سے السلام سلام زینب کی اسیری پہ اکثر کہا کرتی تھی زینب کو اس بات کا نہیں کہ زینب کو غیروں نے نہیں پہچانا، زینب کا ہے کہ زینب کو اپنوں نے نہیں پہچانا۔ میں کہوں بی بی اپنوں سے شکوا نہیں بنتا، اپنوں نے کبھی نہیں سوچا کجا زینب کجا بادام، اپنوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہاں علی کی بیٹی، کہاں شرابی کا دربار۔ خدا آپ سب کو شام میں زینب کے روزے کی زیارت نصیب کرائے۔ جب پہلی مرتبہ شام گیا، شام کے بازار سے گزرا، میں نے بی بی زینب کو مخاطب کیا، میں نے کہا بی بی آج کا شریف بھی یہ
اس بازار سے نہیں گزر سکتا، مجھے نہیں پتا علی کی بیٹے اس بازار سے کیسے گزرے ہوگے۔ کریم سے اہل بیت، ایک یتیمہ بچی تھی جو بچپن میں یتیم ہو گئے۔ امام حسین اس بچی کو گھر لے کر آئے، ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ جب یہ بچی جوان ہوئی، اس کی شادی شام میں کرا دے۔ ہر سال مدینے آتی تھی، مولا سے ملتی تھی، رو کے کہنے لگی مولا میں اپنے شوہر کو بتاتی ہوں میرا حسین بڑا کریم ہے، مجھے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ مولا جب جب آتی ہوں کہتا ہے اپنے مولا سے پوچھنا کب میرے میں بڑے بڑے سفر لگاؤں گا، میں بڑی بڑی دعوتیں کروں گا۔ امام حسین کو بڑا پیار آیا، کہنے لگے شیرین ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گے۔ مومنہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو اپنے مولا کو نہ پہچانا۔ امام نے فرمایا شیرین تیرا قصور نہیں ہوگا، ارے حالات بدل جائیں گے۔ لیکن شیرین حسین کی وصیت یاد رکھنا، جی میرے مولا۔ شیرین قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں، جب کبھی قیدی دیکھو ان کا خیال کرنا۔ کہتی ہے مولا جب تک زندہ ہوں تیری وصیت پر عمل کروں گے۔ عزادارو زینب کے حالات بدل گئے، لٹا ہوا قافلہ بازار میں آیا، شیریں کا شوہر بازار سے گزر رہا تھا، اس کی نگاہ سکینہ کے زخمی کانوں پہ پڑ گئے، زخمی رخساروں پہ پڑ گئے، دوڑا دوڑا گھر گیا، رو کے کہنے لگا شیریں میری زندگی گزر گئے، میں نے کبھی 4 سال قید نہیں دیکھے، شیریں بڑے مظلوم قیدی ہے۔ تو ہمیشہ کہتی تھی تیرے مولا کی وصیت، شیریں نے کہا جلدی کرو قیدیوں کو گھر لے کر مومن امام کو دعوت دے۔ اب قیدیوں کا قافلہ شیریں کے گھر میں آیا، اللہ اللہ قیامت کا منظر تھا، جسے زینب نے قرآن پڑھایا، جسے زینب نے حجاب سکھایا، اس کے سر پہ چادر موجود ہے، لیکن ہائے علی کی بیٹی کی قسمت،
سفرہ لگایا قیدی بیبیوں جتنا پانی پینا ہے پی لو، میں تیرے لیے کھانے کا بندوبست کروں گے۔ قیدی بیبیوں نے کہا مومنہ ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، اگر اجازت ہو تیرے گھر میں ماتم کر لے، تیرے گھر میں رو لے، کیونکہ ہم بڑے مظلوم ہیں۔ ایک دن میں ہمارے گھر سے 18 لاشیں نکلی ہے، کسی نے ہمیں رونے نہیں دیا۔ کہنے لگی قیدی بیبیوں میں تجھے کیوں روکوں گی، جتنا رونا ہے رو لو۔ یہاں قیدی بیبیوں نے حلقہ بنایا، ایک مرتبہ قیدی بیبی اٹھی، بڑا درد بھرا بن گیا، رو کے کہنے لگی اے سکینہ کے پیاسے بابا، اے سکینہ کے غریب الوطن بابا۔ جیسے سکینہ کا نام سننا تھا، شیریں نے کہا قیدی بیوی چپ ہو جا، یہ میرے مولا کی بیٹی کا نام ہے، اللہ سکینہ پہ میری بچی قربان کرے۔ قیدی بیبیاں بیٹھ گئے، شیریں اجازت لے تو ماتم نہ کریں گے۔ کہنے لگی قیدی بیبیوں میں تیرا دل دکھانا نہیں چاہتے، یہ نام نہ لے میرا کلیجہ ہلتا ہے، اگر تیرے مقتول کا کوئی بیٹا ہے اس کا نام لے کے بن کرو۔ یہاں بیٹے کا نام نہ تھا، پھر سے کوئی قیدی بیوی اٹھے، بڑا درد بھرا بن گیا، رو کے کہنے لگی اے علی اکبر کے پیاسے بابا، اے علی اکبر کے غریب الوطن بابا۔ شیریں نے کہا قیدی بیوی چپ ہو جا، یہ میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے، اللہ اکبر پہ میرا بچہ قربان کر دے۔ قیدی بیبیاں خاموش ہو گئی، اب شیریں کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا، اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی قیدی بیبیوں یہ تو مدینے والوں کے نام ہے، اللہ میرے مولا کی خیر کرے، اللہ میرے مولا کے بچوں کی خیر کرے۔ اے قیدی بیبیوں تو نے مجھے بڑا رلایا، اب میں تجھے آخری مہلت دیتی ہوں، اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن ہے اس کا نام لے کے بہن کرو۔ عزادارو بہن کا نام آنا تھا، ساری بیویاں خاموش ہو گئے۔ ایک مرتبہ زینب اٹھے، بڑا درد بھرا بن گیا، اور رو کے کہنے لگی اے اجڑی ہوئی زینب کے پیاس بھیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے غریب بھیا۔ زینب کا نام سننا تھا، شیریں گری، اے قیدی بیوی تو کون ہے، تیرا میرے حسین سے کیا رشتہ ہے؟ زینب نے چہرہ اٹھایا، روکے کا شیریں نہیں پہچان